صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ۔ ہم اللہ کے لیے ہے اور ہم کے قابل ہے، اور درود ان بندوں کے لیے ہے جنہیں اللہ نے تمام بندوں میں سے درود کے لیے چنے۔ ان کے بعد صاحبان، آج میں آپ سے یہ بات شروع کرتا ہوں، آج میں یہ بات آپ سے کہہ سکتا ہوں۔ اللہ نے تم سب سے جتنے حضرات اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سب سے، اور جن تک میری آواز نہیں پہنچتی دنیا میں ہیں، ان سب سے اللہ نے ایک سوال کیا۔ تم سے بھی سوال کیا ہے، آپ سے بھی ایک سوال کیا ہے اللہ نے، اور ساری دنیا سے ایک سوال کیا ہے اللہ نے۔ اس کا جواب دینا آپ کو ذمہ ہے۔ سوال اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان سب سے ایک سوال پوچھا ہے، اس کا جواب دینا آپ کے ذمہ ہے۔ جب آپ اس کا جواب دے دیں گے پھر میں نے پڑھنا ہے آگے، ورنہ میری طرف سے جواب۔ ایک سوال آپ سے کیا ہے، سب سے پوچھا۔ آیت یہ ہے جس میں سوال کیا ہے۔ پہلے میں یہ عرض کروں کہ میں یہ مجالس محرم پڑھ رہا ہوں، اور صاحبان جو اس فن کے واقف ہیں، فن خطابت و تقریر کے، وہ جانتے ہیں کہ سال بھر کی مجلسوں کے پڑھنے کا طرز اور ہوتا ہے، ان 10 دن کی مجلسوں کا طرز اور ہوتا ہے۔ ہر مقرر محرم نہیں پڑھ سکتا، ہر محرم پڑھنے والا دوسری مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ سیاسی گفتگو کے لیے میدان اور ہے، اور مذہبی گفتگو کے میدان اور ہے۔ یہ جو ہماری 10 مجلسیں ہیں محرم کی، یہ مخصوص ہیں صرف اور صرف ذکر حضور سید الشہداء۔ آپ نے غور فرمائیں، یہ جو مجھے بہت سی حضرات فرمائش کرتے ہیں، آج یہ کہنا، آج وہ کہنا، ان سب کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ میں فرمائشوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ میں تو وہی کہنا ہے جو میرے ذہن میں آ جائے، بس وہی کہنا ہے۔ باقی 10 سال بھر اگر میں زندہ رہا، آپ ہی لوگوں میں رہوں گا، پھر مجلسیں ہوں گی، اس میں آپ کی فرمائشیں چلتی رہیں گی۔ یہاں محرم کے 10 دن تو میں نے وہی کہنا ہے جو میں نے کہنا ہے۔ تو میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، میں نہیں تو اللہ نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، وہ آیت میں پڑھتا ہوں، اس سوال کا جواب آپ تیار کریں۔ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ آیت ہے نا قاری صاحب ہے؟ یہ میں تصدیق اس لیے کہہ رہتا ہوں کہ میں حافظ نہیں ہوں، قرآن میرا حافظ ہے، محافظ ہے، میں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں حافظ ہے نا آیت۔ افحسبتم، سب سے سوال ہے آپ لوگوں سے، سب سے پوچھا ہے اللہ نے کہ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو، تمہارا طرز و طریقہ جو ہے دنیا کا، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ سمجھے بیٹھے ہو، کیا تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے، کیا تمہاری عقل میں یہ بات ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، یہ کھیل کھیلا ہے، کھلونے بنائے ہیں، بنایا بچایا، بنایا بچایا، یہ ہم نے کیا ہے۔
یہ عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے؟ اللہ نے تم سے سوال کیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ کیوں؟ یہ آپ سے سوال ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو اللہ نے ہم تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اب اس کا مجھے جواب دو، کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ بولو، اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ بولو، بالکل نہیں ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ کیوں صاحب، کیا خیال؟ یہ سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہو؟ کہو ہاں یا نہیں؟ نہیں، بیکار نہیں پیدا کی، کار ساتھ آئی تھی، کار کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، مجھے تو آج تک بھی کار نہیں ملی، میں تو بیکار۔ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، کیا فضول پیدا کیا ہے، تمہیں عبث پیدا کیا ہے، میرا کھیل ہے یہ، پیدا کیا، بنایا، بگڑا، مار دیا، یا اس واسطے پیدا کیا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہے ہاں تو ٹھیک، پھر تو بات ختم ہو گئی، اور اگر آپ کا جواب ہے نہیں، بیکار نہیں پیدا کیا، پھر یہ سوال خود پیدا ہوتا ہے، اگر بیکار نہیں پیدا کیا تو پھر کیوں پیدا کیا؟ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ یہ پوچھنے کا مجھے حق ہے یا نہیں؟ جب آپ نے کہا کہ بیکار نہیں، پھر بتاؤ پھر کیوں پیدا کیا؟ بتاؤ تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ یہ پوچھنے کا حق ہے یا نہیں مجھے؟ بولو بھائی، اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ہر بات کی ہر وقت کیوں پوچھنے والوں، تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے کیوں پوچھنے کی، ہر بات کی تم کیوں پوچھتے ہو یا نہیں؟ دنیا میں معلومات بنتی کیوں سے ہے؟ یہ دنیا کی ترقیاں کیوں کی بدولت ہے؟ یہ دنیا کی ساری ایجادات کیوں کی بدولت ہے؟ یہ ہوا کیوں چلتی ہے؟ بادل کیوں اٹھتا ہے؟ پانی کیوں برستا ہے؟ یہ سردی کیوں ہوتی ہے؟ یہ گرمی کیوں ہوتی ہے؟ یہ آواز ادھر سے ادھر کیوں جاتی ہے؟ فلاں کام یہ کیوں ہوتا ہے؟ نیند کیوں آتی ہے؟ بھوک کیوں لگتی ہے؟ بیماری کیوں ہو گئی ہے؟ اس کیوں کے جواب میں سارے علوم تیار ہے یا نہیں ہوئے؟ انسان ہر وقت کیوں پوچھتا ہے، یہ بات کیوں ہے، یہ بات کیوں ہے، پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا؟ ہر وقت یہ پوچھتا ہے یہ بات یہ کیوں ہے، یہ بات اس طرح کیوں ہے۔ اور مولوی صاحبان کو اس کیوں سے اتنا واسطہ پڑتا ہے اتنا اور کسی کو کیوں سے واسطہ نہیں پڑتا، اتنا مولوی غریب کو کیوں سے واسطہ پڑتا۔ مولوی نے کہا بھائی داڑھی رکھو کہ جی کیوں؟ اب وہ 2 گھنٹے کیوں کے لیے سر کھپائے، پھر دیکھو بھائی لڑکوں نماز پڑھا کرو کہ جناب کیوں؟ بھائی مجلس میں آیا کرو کہ جناب کیوں؟ اور بھائی سچ بولا کرو کہ جناب کیوں؟ بھائی نیک بن کے رہو کہ جناب کیوں؟ اور یہ مولوی نہیں پوچھ سکتا کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کیوں؟ کسی میں فرض ہے کیوں کا جواب دے، ہر وقت کیوں ہوتی ہے مولوی رہی سے۔ جب تم سب باتوں کی کیوں ہر ایک سے پوچھتے ہو تو تم سے بھی یہ پوچھنے کا حق ہے یا نہیں کہ تم اس دنیا میں آئے ہو کیوں؟ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے کیوں؟ تم اس دنیا میں تشریف لائے ہو کیوں؟ آخر یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ کیسے قدم رنجا فرمایا؟ کیوں تکلیف فرمائی؟ کیوں آئے یہاں؟ کچھ بتاؤ نا بھائی، جو آنے کا کوئی مقصد بھی ہے یا نہیں؟ کیوں آئے ہو؟ بولو، کیوں آئے؟ سیر کرنے، تفریح کرنے، کھانے کمانے، عیش کرنے، کیوں آئے ہو؟ بولو، کوئی جواب تو دو، کچھ تو بتاؤ نا کیوں آئے؟ سو رہے ہو جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ بولو جاگ رہے ہو تو ایک بات میری سن لے، آپ کے یا علی کا نعرہ لگانے سے مجھے آپ کے جاگنے کا یقین نہیں آتا، یہ نعرہ تو تم سوتے میں بھی لگاتے ہو۔
سوتے ہوئے بھی تم درود پڑھتے ہو، یہ مجھے پتا ہے تمہارا، سوتے جاگتے تم یہی کام کرتے ہو، ان باتوں سے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ تم جاگ رہے ہو، مجھے تو جب پتہ چلے گا جب تم میری تقریر میں تھوڑی سی جاگ رہے ہو اور وہ آگے چلے. ہاں اس دنیا میں آئے ہو کیوں، ہر بات کی کیوں پوچھنے والوں، ہر بات کی کیوں کی تہ میں جانے والوں، ہر بات کی کیوں کی حقیقت معلوم کرنے والوں، کبھی کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ ہم اس دنیا میں آئے تھے کیوں بھائی یہ سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ انسان کو سوچنے والی شے ہے. اچھا چھوڑو بوڑھوں کو میرے جیسے کو، وہ تو سوچ چکے جو سوچنا تھا. لڑکوں تم نے ابھی دنیا گزارنی ہے، اس دنیا میں رہنا ہے، تمہارے ذمے ہے اب یہ ساری دنیا. اب آئندہ دنیا کی بات تم نے سنبھالنی، دنیا کا نیکوبت تم نے بنانا ہے، آئندہ نسلیں تمہارے ہاتھ میں ہے، آئندہ دنیا کا بناؤ بگاڑ تمہارے ہاتھ میں ہے. تمہارا فرض ہے کہ سوچ لو کہ دنیا میں آئے ہو کیوں. تمہیں سوچنا چاہیے یا نہیں آئے ہو کیوں؟ سمجھے؟ کبھی سوچا تم نے؟ یہ نہیں سوچا تو اب سے سوچنا شروع کرو کہ دنیا میں آئے ہو کیوں. میرے اس کیوں کی بات سے آپ گھبرائے تم؟ گھبرائے؟ بولو گھبرائے؟ نہیں گھبرائے؟ کیوں؟ گھبرانے کی بات ہے کیوں نہیں؟ تم بتاؤ اس دنیا میں آئے ہو کیوں تشریف لائے ہو اس دنیا میں آخر؟ کیوں قدم رنجا فرمایا ہے؟ ہاں کیوں آئے ہو آخر؟ کبھی سوچا یا نہیں آتے؟ کبھی غور کیا یا نہیں آتے؟ گھر سے چل کے امام باڑے تک آئے تو ہر ایک کو بتا سکتے ہو کہ ہم یہاں کیوں آئے. بازار جاؤ پتہ چل جاتا ہے ہم کیوں آئے. کچہری جاؤ فوراً بتا دو کہ ہم کیوں آئے. ہر جگہ جہاں بھی جاؤ تم بتا دو کہ ہم کیوں آئے. جب ہر جگہ جانے کا کیوں تمہیں معلوم ہے تو اس دنیا میں آنے کا کیوں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آخر کیوں آئے. اور میں نے تمہیں پہلے بھی سنایا تھا اور آج بھی سناتا ہوں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے نہ تم نے درخواست کی تھی اللہ سے کہ ہمیں بھیج دو، نہ عرض کی تھی کہ ہمیں بھیج دے، نہ عرض کیا تھا اللہ سے کہ ہمیں بھیج دے. اگر تم میں سے کسی نے کہا ہو اللہ سے آنے سے پہلے تو مجھے بتا دے کہ میں نے کہا اللہ سے عرض کیا تھا ہمیں بھیج دے، کہا تھا اللہ سے ہمیں بھیج دے. تم نے تو کہا نہیں تھا، اللہ نے بھیج دیا تم چلے آئے. یہی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا جاؤ تم آ گئے نا. تمہارا یہ فرض ہے یا نہیں کہ جس نے تم سے کہا تھا جاؤ اس سے یہ بھی پوچھتے کہ کیوں جاؤ؟ کہ کیوں بھی معلوم کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ تو تم دنیا میں جاؤ بہت اچھا آ گئے. اور میں ایمان سے کہتا ہوں، سمجھے میری بات تم مانو نا، سمجھے؟ من نہ من تیری مرضی سے جائے، مان نہ مان آپ کی مرضی. میں تو خوش نہیں تھا دنیا میں آنے سے، تمہارا مجھے پتا نہیں. اگر میں خوش ہوتا یہاں آنے سے تو آتی ہنستا. میں تو رویا، میں تو دنیا میں آتی رویا. میرا رونا دلیل تھا کہ میں خوش نہیں، میں یہاں آنے سے خوش نہیں تھا. میں تو رو رہا تھا، جب میں آیا تھا میں رو رہا تھا. یاد ہے آپ کو اپنا رونا یاد ہے؟ جب دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت کا رونا یاد ہے؟ یاد ہے؟ رونا تو اسی بات کا ہے کہ رونا یاد نہیں. جب آئے تھے اس وقت کا رونا یاد نہیں. جب تک روئے نہیں تھے نا گھر میں اداسی تھی، ماں بھی خوش باپ بھی ناراض، گھر والے بھی چپ چپ. کیا ہوا کہ بچہ تو ہے جیے گا. کیوں نہیں جیے گا کہ روتا ہے. اس لیے جب روئے سب خوش ہو گئے. کیوں جیے گا؟ تم نے آتے ہی دنیا کو یہ بتایا تھا کہ زندہ رہنے کی دلیل ہے رونا. رونا زندگی کی دلیل ہے. سمجھے؟ آپ لوگوں کا رونے کا مجھے پتا نہیں، اپنا ہم یہ مانوں. میں تو بڑا ہوا کرتا تھا بچوں، بہت ہی روتا تھا، دن رات رونے کا کام تھا. مشہور ہو گیا تھا میں رونے والا بچہ. ڈر آ گئے تھے میرے گھر والے میرے رونے سے. سارا دن میری ماں غریب مجھے بہلاتی، مگر بخردار ہے رو میں بھاگو. ایک دن رات کو سارے گھر کے کام کاج سے تھک کے
میری ماں سوئی بستر پہ لیٹی، میں ساتھ لیٹا تھا، میں نے حسب عادت رونا شروع کر دیا۔ ماں نے مجھے پہلے تو بہلایا، اللہ 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 اللہ، یعنی رونے والے کو پہلے تو اللہ یاد دلایا، اللہ سے اللہ۔ اور جب ابی نے میں رونے سے باہر آیا ایک تماشا رسم، میں کہا واہ ماں، جب میں اس وقت رویا تھا تو خوش ہوئی تھی، اب رویا تو تماچا مارتی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹے ہر وقت کا رونا اچھا نہیں ہوتا، کسی وقت رونے پہ انعام ملتا ہے، کسی وقت رونے پہ جھڑکیاں ملتی ہیں، اگر ساتھی کو تکلیف ہو تو رونا بری بات ہے۔ ماں سننا چاہتی ہے بری بات ہے، آئے تھے اس دنیا میں، اس نے بھیج دیا، ہم چلے آئے، جب تک یہاں رکھے گا رہیں گے، جب بلائے گا جائیں گے۔ اور بچوں تم مانو یا نہ مانو جانا پڑے گا، جب بلائے گا چاہے مر جاؤ جانا پڑے گا، جب بلائے گا جانا پڑے گا، جب بھیجا آنا پڑے گا، جب تک یہاں رکھے گا رہیں گے۔ پھر طاقتیں اتنی عطا فرمائیں آپ کو، اللہ کو دیکھنے میں تو 5 فٹ کا ایک پتلا، 7-8 سیر گوشت، 5-7 سیر ہڈی، یہی ہے نا، 5-7 سیر خون، کچھ چڑھی میڑھی رگیں، کچھ چڑھے میڑھے پٹھے، اوپر خال کا جھول، اور بن گئے ہلتے انسان۔ دیکھنے میں تو اتنی حقیقت ہے، اگر کیمیاوی تجزیہ کیا جائے تو 3 گھڑے پانی 10 سیر چونا، تو یہ ہے انسان کا جناب جسم کا، دیکھنے میں تو یہ حقیقت ہے۔ ویسے عالم یہ ہے طاقت کا یہ اندازہ ہے انسان کا کہ خدا کی پناہ، اس کی طاقت کے سامنے کوئی شے ٹھہر نہیں سکتی۔ لاکھوں من لوہے کو ہوا میں اڑاتا ہے یا نہیں؟ سمندر کے سینے کو چھلنی کر دیا، تہے آب دولے دوڑاتا، موجوں سے موجیں ٹکرا دی ہے یا نہیں ہوئی؟ تہے آب بیٹھی ہوئی صدف لا کے اس کا سینہ چاٹ کر کے موتی نکالتا، دنیا کی ہر شے پہ قبضہ کیا ہوا۔ زمین جب اس کے اختیارات سے محدود ہو گئی تو چاند پہ کمندے پھینکتا، سنا ہے چاند میں جانے کی تیاری کر رہا۔ جب سے اس نے چاند میں جانے کا ارادہ کیا، روز فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ جنت سے نکالا ہوا پھر آ رہا، خدا خیر کرے، اللہ جانے کہاں پہنچے، یعنی کہاں پہنچے گا یہ انسان۔ طاقت تو اتنی کہ یہاں بیٹھے ہوئے لاہور میں ایک صندوق سامنے رکھ لیتا ہے، امریکہ کی باتیں اس میں سنتا ہے، یورپ کی باتیں اس میں سنتا ہے، ہزاروں میل کی گفتگو سنتا ہے نہیں سنتا؟ پھر اس صندوق کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتا، اس کی پوجا نہیں کرتا، اس کی خوشامد نہیں کرتا، اس کے کان اینٹتا ہے سنتا، اس کے کان کھینچتا ہے سنتا ہے۔ امریکہ سناؤ، اب یورپ سناؤ، یہ اس کی طاقتیں ہیں حضرت انسان کی۔ اتنی طاقتوں کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، تو بتاؤ بھیجا ہے کیوں؟ سمجھے؟ اتنی طاقت، یہ تو طاقتیں ہیں آپ کی۔ اور ناطاقتی قبلہ، اگر ناطاقتی دیکھو تو توبہ میرے اللہ، اتنا ناطاقت، ذرا سا نزلہ ہو جائے لیجیے حواس بجھو ہے، ذرا سا بخار ہو جائے لیجیے جناب سب ہوش و حواس جاتے رہے، ہے یا نہیں جناب؟ ذرا سا کہیں درد ہو جائے ختم ہو گئی بات، ہے یا نہیں؟ ذرا کوئی تتیا نہیں ہوتا ڈیمو، وہ اڑتا ہوا آ جائے ڈر گئے بالکل، ذرا چمٹی کاٹ یہ کیا ہو گیا؟ بڑے بڑے بہادر بچھو کو دیکھنے ڈر جائے، اچھے اچھوں کے سامنے سانپ گزر جائے تو چیخیں نکل جائے۔ یہ حالت ہے جناب اس کے در، نہ اس کی کمزوری کا کچھ بتا، نہ اس کی طاقت کا کچھ بتا۔ اس کمزوری اور طاقت کے مجموعے انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، مگر آج تک اس انسان نے یہ نہ سوچا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں کیوں، آخر یہاں آنے کا مقصد ہے کیا، یہاں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کیوں؟ بولو بھائی، سوچنے کی بات ہے یا نہیں کہ ہمیں کیوں بھیجا، اس دنیا میں ہم کیوں آئے؟ عزت آئی تو اتنی عزت کہ فرشتے جو اللہ کی محبوب ترین مخلوق ہے ہمیں سجدہ کر لیا تو ان کی آبرو رہ گئی، اور جس نے ہمیں سجدہ نہیں کیا تھا وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، ہے نہیں؟ یہ تو ہماری عزتیں ہیں بیٹا، یہ ہماری رفعتیں ہیں،
اور بے عزتی اتنی ہماری کہ توبہ توبہ، جانور ہم سے افضل، پرند ہم سے افضل، چرند ہم سے افضل، سب چیز ہمارا مذاق اڑاتی ہے، ہر شے ہمارا مذاق اڑاتی ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ کبھی آپ نے سوچا بھی یا نہیں کہ ہم ان تمام کیفیات کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں کیوں؟ جو ہے نا صاحب، یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں، غور کرنے کی بات ہے یا نہیں کہ دنیا میں آئے ہیں کیوں؟ بولو بھائی، سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ گھبرا گئے ہو تو مجھے بتا دو، میں اس لیے پوچھتا ہوں گھبرا گئے، اگر تم کہہ دو جی گھبرا گئے تو میں اٹھ رہا ہوں، میں جلدی سے ختم کر دوں۔ اگر تم گھبراتے ہی نہیں، مجھے پتا ممبر پہ بٹھانے کے بعد تم نہیں گھبرا، مجھ سے تو بیٹھا نہیں جاتا ہے وہاں سے۔ پہلے جوان تھا تو اچھل کے ممبر پہ بیٹھتا، جب سے اٹھا ہوا ہوں لوگ بٹھا دیتے ہیں تو بیٹھتا، تم نے بٹھا دیا، بیٹھ گیا، تو تم میری بات کو سنو، آخر یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں کہ دنیا میں آئے ہو کیوں؟ میں بات کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ ایک دو مجلسیں رہ گئی ہیں، ان میں جلدی میں نے ختم کرنا ہے۔ اگر آپ نے نہیں سوچا تو میں آپ کو بتا دوں ہم دنیا میں آئے ہو کیوں، مگر وعدہ کرو کہ جو بات میں بتاؤں گا وہ تم مان بھی لو گے یا نہیں؟ یہ بتاؤ، جو بات میں بتاؤں گا دنیا میں کیوں آئے ہو، تم میری بات مان بھی لو گے یا نہیں؟ بولو بھائی، مان لیں گے؟ پکی بات، وعدہ رہا، مان لو گے ضرور؟ تو میں بتاؤں تمہیں، تم دنیا میں آئے ہو کھانے کمانے کے لیے، بولو مانتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ مانتے ہو؟ ابھی وعدہ کیا تھا، ابھی مکر گئے، ہمارے پاس بیٹھنے والے تمہارا کوئی اعتبار نہیں، دنیا میں آئے ہو کھانے کمانے کے لیے، کھاؤ اس لیے کہ خوب کماؤ، کماؤ اس لیے کہ خوب کھاؤ۔ کمانا ہے کھانے کے لیے اور کھانا ہے کمانے کے لیے۔ کماتے اس لیے ہے کہ کھائیں، کھاتے اس لیے ہے کہ کمائیں۔ کمانا کھانے کے لیے، کھانا کمانے کے لیے، اسی چکر والے کو کہتے ہیں گھن چکر۔ یہ کما رہے ہیں کھانے کے لیے اور کھا رہے ہیں کمانے کے لیے۔ اگر یہ بات آپ مانتے ہیں میری تو مان لیں، آپ کی مرضی، بڑا فائدہ ہے مان لینے سے، مگر نہیں مانتے تو تمہاری مرضی بھائی، مت مانو، سمجھے؟ دور بیٹھے تھے جتنے آدمی، انہوں نے بیچاروں نے وعدہ بھی نہیں کیا تھا اور انکار بھی نہیں کیا، پر تم بڑے تیز نکلے، تمہارا کوئی اعتبار، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، سمجھے؟ سجے کھبے والوں، تمہارا کوئی اعتبار نہیں، مانتی ہی میری بات؟ مبارکباد دینے میں بھی سب سے پہلے اور نہ ماننے میں بھی سب سے پہلے۔ عجیب بات ہے تمہاری بھی، خدا ہے، مبارکباد دینے پہ آؤ تو سب سے پہلے اور نہ ماننے پہ آؤ تو سب سے پہلے۔ تمہاری بات کا ایمان سے کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہے کیا ہے۔ تو کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے بھائی، پھر کوئی اور مقصد ہے، کوئی اور بات ہے اس کے علاوہ، کسی اور مقصد کے لیے آئے ہو؟ اچھا بتاؤ پھر کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو جو مقصد بھی کوئی انسان بتائے گا اسی پہ تم کہہ دو گے یہ غلط ہے، اسی پہ تم کہہ دو گے یہ جھوٹ ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ جس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اسی اللہ سے جا کے پوچھے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کیوں بھائی؟ یہ بہترین طریقہ ہے یا نہیں کہ اللہ ہی سے جا کے پوچھے کہ یا اللہ تم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کیوں بھائیو؟ یہ طریقہ بہترین ہے یا نہیں؟ مناسب ہے یا نہیں؟ ٹھیک بات ہے یا نہیں؟ خود اللہ سے پوچھے جا کے، اللہ میاں تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے کیوں؟ یہ بات مناسب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر ٹھیک ہے تو بتائیں آپ میں سے کون سا آپ تیار ہے اللہ کے گھر جانے کے لیے کہ پوچھنا؟ بولو کون جائے گا اللہ کے گھر پوچھنے کے لیے؟ بولو کس نے جانا ہے اللہ کے گھر؟ اللہ سے پوچھنے کے لیے کون جائے گا اللہ کے گھر؟ بولو کون سا آپ تیار ہیں اللہ کے گھر جانے کے لیے کہ جا کے اس سے پوچھائیں ہمیں بھیجا ہے کیوں؟ ہے کوئی تیار؟
اللہ کے گھر جانے کو تیار ہے کوئی؟ بولو ہے کوئی جانے کو تیار اللہ کے گھر؟ کوئی تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں، بالکل کوئی تیار نہیں اللہ کے گھر جانے کو۔ پوچھا ہے جا کے، اور اگر کسی کو ہم زبردستی بھیج دیں تو واپس نہیں آتا بتانے کے لیے۔ اللہ سے پوچھے کیسے، اس سے کیسے دریافت ہو اس نے ہمیں بھیجا ہے کیوں؟ آخر بھیجنے کا مقصد ہے کیا؟ آخر اس دنیا میں مجھے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے کون جائے، کیسے جائے، کس طرح جائے۔ مضمون بڑا لمبا ہے قبلہ اور بڑا ہی دلچسپ ہے، مگر افسوس میں تھوڑے وقت میں اور کمزوری میں سارے کو نبھا نہیں سکتا۔ اس مضمون کے اوپر میں نے ایک بہت بڑی عظیم فتح حاصل کی تھی۔ جن کو بھیجا ہے دنیا میں بہت بڑا خدا مجھے انعام کرتا تھا۔ اللہ سے پوچھنا یہ مجھے کہ ہم کیسے پوچھیں اس سے جا کے، جہاں وہ ہے وہاں ہم جا نہیں سکتے، جہاں ہم ہیں وہاں وہ آ نہیں سکتا۔ اگر ہم یہاں بیٹھے تو خدا نہ رہے، ہم وہاں پہنچ گئے جہاں وہ ہے، ہم وہاں پہنچ جائیں تو ہم نہ رہے، ہمارے پاس کی بات ہی نہیں، ہم کیسے چاہیں کیسے، کیا بات ہے، کیا بات ہے یا اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کیوں، اس کا کیسے پتا، کیسے معلوم ہو، پوری طرح سے ہے نہ جائے گا۔ بالکل اگر اس کو لوگوں کو ہم بات کوئی اپنی بات کرتے جو ذریعہ اللہ سے باتیں معلوم کرنے کا ہے، اس ذریعے سے اور باتیں معلوم ہوئی ہیں، اسی ذریعے سے یہ بھی معلوم کر بھائی آسان ہو گئی بات، ٹھیک ہو گیا نہیں؟ جو ذریعہ اللہ سے باتیں معلوم کرنے کا ہے اسی ذریعے یہ بھی معلوم کر، کیا ذریعہ ہے آپ کے پاس اللہ کی باتیں معلوم کرنے کا؟ ایک ہی ذریعہ ہے، کیا اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، یہ ذریعہ ہے نا، بالکل مختصر کر دیا بات کو، مضمون کو بڑھاتا نہیں ہے تھوڑے وقت میں ختم کرنا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی 1,24,000 نبی، ان سے پوچھو اور ان سے جو پوچھو اپنے والے سے پوچھو، سب سے بڑھیا سب سے اعلیٰ سب سے عمدہ نبی تو ہمارا نبی ہے، سارے نبیوں کا سردار ہمارا نبی ہے، سارے نبیوں کا بادشاہ ہمارا نبی ہے، سارے نبیوں کا نبی ہمارا نبی ہے، سارے انبیاء ہمارے نبی کی امت ہے، سارے انبیاء ہمارے نبی سے ایمان لائے ہیں، ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سارے انبیاء ہمارے نبی سے ایمان لائے ہیں۔ قرآن میں آئے میثاق ہے نا، بخاری صاحب ہے نا، میثاق اللہ ہو میثاق النبی، اللہ نے سارے انبیاء کیا ہے، سارے انبیاء جتنے بھی نبی ہیں سب سے میں تمہیں نبوت کی شرط پر دے رہا ہوں، اس شرط پر تمہیں نبی بنا رہا ہوں، جو آخر میں نبی آئے گا محمد اس پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ آخر میں نبی آئے گا محمد اس پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا، سمجھے، اور اس کی ضرورت کی مدد بھی کرنا پڑے گا، اور اس بات کا تم اقرار کرتے ہو وہ کرتے ہیں تو پھر نبی بن جاؤ، اور مجھے ضامن دیتے ہو ہمارا ضامن دیتے ہو، کس کا اقرار کیا ہے کہ تمہیں اس نبی پر ایمان لانا پڑے گا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کتنے نبی ہیں، سب سے عہد لیا گیا کہ تمہیں محمد پر ایمان لانا پڑے گا، اور اگر ایمان نہ لائے تو نبوت کے ختم، ایمان کے ختم، تمہیں لانا پڑے گا۔ ایمان سے بتاؤ میرے سامنے نے کہا اس عہد کے بعد کوئی نبی ہے ایسا جو محمد پر ایمان لایا ہے؟ ہو سکتا ہے بتائے یقیناً لائے، سندر اور سے بات آدم ایمان لائے، موسیٰ ایمان لائے، عیسیٰ ایمان لائے، اور جتنے نام بھی آپ کو یاد ہو یہ سب نبی ایمان لائے۔ تو آدم ہمارے نبی کے کیا ہوئے؟ بولو بھائی، امت ہوئے، مومن ہوئے۔ آدم میرے نبی کے مومن ہوئے، نوح میرے نبی کے مومن ہوئے، ابراہیم میرے نبی کے مومن ہوئے۔ یہ ایک نبی تو ہوا مومن، اور سارے نبی اکٹھے ہو جائے تو کیا ہوئے؟ مومنین۔ یہ سارے نبی
میرے نبی کے مقابلے میں کیا ہے؟ مومنین. پھر ایک بات تم زبان سے کہہ دو تو میں اگلا فقرہ کہوں. تو میں نے نہیں کہنا، تم نہیں کہنا ہے. بتاؤ ایک تو مومن اور سارے انبیاء اگر اکٹھے ہو جائیں یہ کیا ہوئے میرے نبی کے؟ مومنین. مجھے ابھی تو نہیں آیا، ذرا سب مل کے کہو کیا ہوئے سارے مل کے؟ شاباش. سارے انبیاء ہوئے مومنین. آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء ہوئے محمد کے مومنین. اب ایمان سے کہنا بچوں، سوچ کے بتانا عقل مندوں، جس نبی کے یہ مومنین ہو، آدم جیسے، ابراہیم جیسے، نوح جیسے، موسیٰ جیسے، عیسیٰ جیسے، یہ مومنین ہو جس نبی کے یہاں، اس نبی کی امت میں امیر المومنین کون ہو؟ اس میں نے جھگڑے کی بات نہ کسی کی بات. اس نبی کے یہ مومنین ہو، ایمان سے بتاؤ اس نبی کی امت میں امیر المومنین کون ہوگا؟ سمجھے؟ اگر ہم سوال مومن ہوتے تو اندھوں میں تو کوئی بھی کانا راجہ بن جاتا، مگر جہاں عیسیٰ مومن ہو، جہاں ابراہیم مومن ہو، جہاں موسیٰ مومن ہو، وہاں امیر المومنین کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے میں بنا لوں موسیٰ نہ مانے، عیسیٰ نہ مانے. ایسا امیر المومنین ہو سکتا ہے کہ سارے انبیاء اس کے سامنے سر جھکانے کے مان گئے، سارے انبیاء تسلیم کرنے کے مان گئے. اتنا بڑا نبی ہے ہمارا نبی کہ سارے انبیاء اس کے مومنین ہیں. اور لطف آ جائے گا مومنین قیامت کے دن جب اللہ پکارے گا کہ محمد کے ماننے والے مومنین کو بلاؤ، تم بھی سب جاؤ گے انشاءاللہ اور انبیاء بھی سارے آئیں گے. کیا لطف آئے گا ایمان سے. کسی کا یوسف کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، کسی کا ابراہیم کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، کوئی موسیٰ کے ساتھ بغلگیر ہوگا. سارے تمہارے پیر بھائی ہوں، سارے انبیاء تمہارے پیر بھائی ہوں. بتاؤ جہاں یہ مومنین ہو وہاں امیر المومنین کون ہو؟ کبھی غور کیا نا آپ نے؟ کبھی توجہ کی نا آپ نے کہ وہاں امیر المومنین کون ہو؟ بولو بھائی. یہ وہ مشکل تھی جو رسول بھی حل نہیں کر سکتے تھے. وہ بھی سوچ رہے تھے کہ اس امت میں امیر المومنین کون ہو جہاں یہ انبیاء مومنین ہیں. سمجھے نا؟ اور روز آ کے پوچھتے تھے لوگ کہ قبلہ انبیاء مومنین ہیں آپ کے، تو امیر المومنین کون ہوگا؟ وہ کہتے بھائی اللہ سے پوچھ کے بتاؤں، میں تو بتا نہیں سکتا. جس اللہ نے انبیاء کو مومنین بتایا ہے اسی سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ امیر المومنین کون ہوگا. سمجھے نا؟ جبرائیل آتے، جبرائیل بھائی تم وہی لائے ہو، کل کو یہ پوچھ کے آنا کہ امیر المومنین کون ہوگا. جبرائیل آیا، پوچھا تھا کہ ہاں اللہ نے کیا کہا کہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں جو تمہیں بتائی جائیں. جبرائیل تم اپنی حد میں رہو، تم صرف پوسٹ مین ہو، ڈاک لے جایا کرو بس. اور محمد سے کہہ دو کہ اگر یہ پوچھنا ہے کہ امیر المومنین کون ہوگا تو یہ جبرائیل کے ذریعے نہیں بتایا جائے گا. یہ پوچھنے کے لیے تم خود آؤ، یاد کرنے کے لیے تم خود آؤ، وہاں بتایا جائے گا امیر المومنین خود آؤ پوچھنے کے لیے. خیر یہ بات آج یہیں تک، کل پھر سے یہ اگر یاد رہے تو جناب والا سب سے بڑا نبی تو ہمارا نبی ہے جس کے اتنے انبیاء مومنین ہیں. سمجھے نا؟ ماشاء اللہ جس کے بدو خدا تمہیں سلامت رکھے. ہمارا نبی جسے ہم جیسے، مجھ جیسے، ہم نہیں کہتا، مجھ جیسے جاہل کہہ دیتے ہیں کہ ہم جیسے کہہ دیتے نہیں. کبھی سنا ہے نہیں آپ یہ بات؟ سنی نہیں آپ نے میرے جیسے جاہلوں سے ہم جیسے؟ سنا ہے نہیں؟ میرے جیسے جاہلوں سے سنا ہے یا نہیں؟ ہم جیسے، ہم جیسے بس ہمارا ہم مجھ جیسے جاہلوں سے. علماء نہیں کہتے، توبہ مسلمان نہیں کہتے. ہم میرا جیسا تو جاہل کہہ دیتا ہے کہ ہم جیسا. ہم جیسا کیسے؟ ہم جیسا کیسے مان لیا ہم جیسا؟ کہ کہا جو ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، کہا ہے تو کہا ہوگا بھائی ابو بس ہم جیسا. سمجھے نا؟ بھائیوں بچوں جو کیا بتاؤں گے، یہ تو رسول نے کہا ہے میں تم جیسا ہوں.
یہ بتاؤ اگر آج اس مجلس میں یہاں لاہور کا کمشنر آ جائے آ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے آنے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتا ہے یا نہیں؟ اسے آتا دیکھ کے 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور کمشنر صاحب آ گئے رستہ دینا بھائی ذرا کمشنر صاحب جو ہے رستہ دے دیا اور بھائی ذرا ایک قالین لا کے بچھانا ان کے لیے کمشنر صاحب جو ہیں کرسی میں بچھانا ہی نہیں کمشنر صاحب جو ہوئے اور اس نے کہا نہیں بھائی کوئی ضرورت نہیں میں بھی تم جیسا مسلمان ہوں یہ کہہ کے وہ بیٹھ گئے سمجھے آپ اب یہ فقرہ میں نے سن لیا کمشنر نے یہ کہا تھا کہ میں بھی تم جیسا ہوں یہ فقرہ میں نے سن لیا میں نے دل میں رکھا اسے رات کاٹنی مشکل ہو گئی مجھے صبح جو ہوئی تو میں سیدھا کمشنر کے دفتر میں پہنچا اور جا کے کمشنر کی کرسی پہ بیٹھا چپراسی نے کہا تو بیٹھ گیا کہ کمشنر صاحب نے خود کہا تھا میں تم جیسا ہوں انہوں نے کہا تھا میں تم جیسا ہوں ان کی جگہ بیٹھ گیا 2 سال تو گھر آنا نصیب نہ ہوا 5 منٹ کرسی پہ بیٹھ کے 2 سال گھر آنا نصیب نہ ہوا اور اس زمانے میں اگر ایسا ہوا تو کوڑے الگ نمراد کو بیٹھا اس کرسی پہ کمشنر صاحب جو کہہ رہے ہیں تم جیسا ہو وہ پاگل بدتمیز اتنا تو سوچ لینا تھا مولوی بن کے اتنا بھی عقل نہیں کہ بڑے کا یہ کہہ دینا تم جیسا ہو اس کا کرم ہے اور چھوٹوں کا سمجھنا ہم جیسا ہے گستاخی ہے بدتمیزی ہے نہ رہتی ہے سمجھے نا میرے محترم بھائیو ہمارا نبی جسے ہم جاہل کہہ دیتے ہم جیسا جو انبیاء کا نبی تھا اس کی نبوت کا عجیب قصہ سنایا جاتا ہے اگر آپ سنیں گے کہ جب وہ 40 سال کے ہوئے نا اس وقت تک انہیں خود پتہ نہیں تھا میں نبی ہوں 40 سال تک انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں سن رہے ہو نا بھائی ایک دن 40 سال کے تھے جو پہاڑ پہ گئے مکے کے پاس پہاڑ تھا وہاں جبرائیل آ گئے جبریل کو پہلے کبھی دیکھا نہ تھا ڈر کے بھاگے جبریل دوڑ کے پکڑ کے گرایا گرا کے پیٹ چاک کیا سینہ چاک کیا یہ مسلمان بیان کرتے ہیں میرے جیسے جاہل عام مسلمان نہیں توبہ توبہ میرے جیسے جاہل سینہ چاک کر کے دل دھویا دل دھو کے پھر رکھا ٹانکے لگائے ہاتھ پھیرا آپریشن ٹھیک ہو گیا کہا جاؤ گھر اب جو گھر آئے یہ تاریخی واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ سے جو مجھ جیسے مسلمان کے گھر آئے تو بی بی خدیجہ کے پاس پہنچی تھر تھر کانپ رہے تھے کیا ہوا کپڑا اڑا دے مجھے کہیں وہ آ تو نہیں رہا ہوا کیا قصہ کیا ہے کہ آج خدیجہ بڑی سمجھدار تھی وہ ہاتھ پکڑ کے اپنے بھائی کے پاس لے گئی ان کے بھائی کا نام تھا برقا کیا نام تھا برقا یاد رکھنا نام یاد رکھو گے تو سواد آئے گا کیا نام تھا برقا کوئی عیسائی تھا اس کا برقا بھائی دیکھنا تیرے بہنوئی کو کیا ہو گیا آج اس نے سارا قصہ سنا کیا ہوا کہ یہ اس شکل کا تھا یہ ہوا تو واقعی یہ ہوا ہو پھر وہ تو جبرائیل تھا پھر تو نبی ہو گیا تھا اس سے پہلے پتہ ہی تھا میں نبی ہوں یہ اس نے بتایا یہ خدیجہ کا بھائی تھا کیا نام تھا اس کا برقا نے بتایا اب بتاؤ مجھے یہ کہنے کا حق ہے یا نہیں لڑکوں تم ہنسو گے میں کیا کروں کہ جسے میں مانتا ہوں میرا ایمان ہے کہ صاحب الکتاب جو صاحب الکتاب ہے اسے سمجھا کون رہا ہے ایک برقا یہ بھی کوئی بات نہیں سمجھایا کس نے ایک برقا سمجھا رہا تھا کہ نبی ہو گیا اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہو گیا اس نے سمجھایا تو نبی ہو گیا کہ میں ہو گیا ٹھیک ہے بس ہو گیا نبی ہو گیا تو درست ہے سمجھے یہاں انہوں نے خدیجہ سے کہا تیرا شوہر نبی ہے خاتم النبیین ہے خدیجہ کو تو پہلے ہی مان تمام دنیا کی خواتین میں سب سے پہلی مومنہ جناب خدیجہ یہ سب سے پہلی مومنہ جناب خدیجہ کو بتا یہ رسول کی وہ حرم محترم ہے جنہیں میں ام المومنین نہیں کہا مومنین کی اماں نہیں کہا مومنین کی مائیں تو رسول کی وہ بیویاں ہیں
جن کی اپنے اولاد نہیں تھی، اولاد نہ ہونے کا رنج تھا، تو اللہ نے کہا چلو او جانے تم مومنین کو اپنا بچہ سمجھو، ام المومنین ہے۔ جناب خدیجہ کو کیا ضرورت تھی ام المومنین بننے کی؟ وہ تو ہیں ام المعصومین، ہے ام الائمہ، ام السادات، وہ تو ام السادات ہے، ام الائمہ ہے، وہ تو جناب انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ ام المومنین باہر لوگ خطاب ہے چلو نہیں صحیح۔ حضرت الکبریٰ سے کہا ہوا کہ تیرا شوہر خاتم النبیین ہے، بہت بڑا نبی ہے، تو اس کی بیوی ہے، یہ نبی قیامت میں شفاعت کرے گا، اس کی بدولت دنیا بخشی جائے گی، اس کی بدولت دنیا کو نجات ہوگی، سمجھے انہوں؟ دیکھو بچوں وہ بات بیچ میں رہ گئی کیوں والی؟ رہ گئی نہیں رہ گئی؟ بالکل وہ کل صحیح، کیوں والی بات کل صحیح۔ آج میں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ برقہ نے خدیجہ سے کہا اپنی بہن سے کہ دیکھنا تیرا نبی شوہر جو ہے یہ شفیع المذنبین ہے، قیامت میں یہ شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت کی بدولت دنیا بخشی جائے گی، اس کے صدقے میں دنیا بخشی جائے گی، تو میری سفارش بھی کر دے، تیری سفارش سے شاید میری شفاعت بھی ہو جائے۔ تو خدیجہ نے کہا سن برقہ، اگر تو دل سے اس سے محبت کرے گا میں ذمہ لیتی ہوں، میں ذمہ لیتی ہوں کہ جو دل سے میرے شوہر نبی کو مانیں گے میں انہیں بخشا دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں انہیں بخشا دوں گی، میں محمد سے کہہ کے بخشا دوں گی، محمد میری نہیں سنیں گے میں اپنی بیٹی سے کہہ کے بخشا دوں گی، میں اپنے داماد سے کہہ کے بخشا دوں گی، میں اپنے نواسوں سے کہہ کے بخشا دوں گی، اگر میرے نواز سے بھی نہیں سنیں گے میں اپنی نواسی زینب سے کہہ کے بخشا دوں گی، اگر کسی نے بھی نہ مانا میں اپنے بچے اصغر کے ذریعے سے بخشوں تو میرے ہاتھ میں ہے سب کو بخشا لے دوں۔ اس نبی سے جو سب سے بڑا نبی ہے، جو ہماری بخشش کا ذمہ دار ہے، جو ہماری شفاعت کا ذمہ دار ہے، جس کی بدولت قیامت میں ہم نے بخشا جانا ہے، جس کی بدولت قیامت میں ہمیں جنت ملے گی، جس کے صدقے میں ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جائیں گے نا؟ جائیں گے، جائیں گے جنت میں، جائیں گے کیوں نہیں؟ اور ضرور جائیں گے، لازمن جائیں گے، امت کے امتی ہیں، امت کا کلمہ پڑھتے ہیں، ضرور جائیں گے، امت کے نام لیوا محمد کے غلام ہیں، ضرور جائیں گے۔ یا اللہ اپنے محمد کی عزت کی خاطر ہمیں بخش دے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا مذاق اڑائے کہ یہ محمد کے ماننے والے جہنم میں جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو جائے کہیں، نہ کسی فرشتے کی مجال نہ ہو جو ہمیں سزا دے۔ اگر سزا بھی دلوانی ہو تو ہمارا آقا خود دے دے گا، فرشتہ کوئی ہمیں کچھ نہ کہے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ رسول کہتا ہے کہ ہمیں بخشا دیں۔ اور رسول کے بعد میں نے تمہیں شاید پہلی مجلس میں سنایا تھا، یہ یاد نہیں ہے یا کہاں سنایا تھا یہ بات، کہ رسول نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاؤں، تمہارے جنت میں جانے کے ذریعے میں تمہیں بتاؤں، یہ میرے بچے جو ہیں نا حسن و حسین، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے بادشاہ ہیں، جنت کے جوانوں کے شہنشاہ ہیں، ان کی رعایا میں رہو گے جا کے، یہ جوانان جنت جتنے ہیں یہ سب ان کی رعایا ہوں گے، ان کی رعایا میں رہو گے جا کے، ان کی رعایا میں بسو گے جا کے، توجہ ہے نا یہاں۔ اور پھر جناب سیدہ کو کہا یہ میری بیٹی جو ہے فاطمہ یہ جنت میں شفیع بنے گی، یہ شفیعت المذنبین ہے، تو فاطمہ کی شفاعت کرے گی۔ اب سیدہ کی روایت سن لو، اس نے شفاعت کا کیا وعدہ کیا۔ سیدہ کو سنایا گیا کربلا کا سارا واقعہ، بیٹی دیکھنا یہ گزرے گا، یہ گزرے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سارا واقعہ کربلا کا سنایا گیا۔ کربلا میں یوں پانی بند ہوگا، یوں شہید ہوں گے، یوں بدن زخموں سے چور ہوں گے، اس طرح قتل ہوں گے، سارا واقعہ سنایا گیا۔ سب کچھ سننے کے بعد بالکل نسوانی طرز کے مطابق، عورت کی فطرت کے مطابق سیدہ نے سوال کیا کیا اپنے باپ سے، بابا اگر یہ سب کچھ ہوگا میرے حسین کے ساتھ تو اس وقت آپ ہوں گے؟ تو کہا نہیں بیٹی میں ہوں۔ اس وقت علی ہوں گے؟ نہیں بیٹی یہ بھی نہیں ہوں گے۔ اس وقت میں ہوں گی؟ کہ نہیں بیٹا فاطمہ تو بھی نہیں ہو۔ ابا جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو میرے بیٹے کو روئے گا؟ یہ نہیں پوچھا کفن کون دے گا، یہ نہیں پوچھا دفن کون کرے گا، یہ مردوں کے کام۔
اس نے بالکل نسوانی فطرت کا سوال کیا، میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ رسول نے وعدہ کیا کہ میرے اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ میں ایسی قوم پیدا کروں گا جو اپنوں کو بھول جائے گی، تیروں کو رویا کرے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کے مطابق آپ رو رہے ہیں بیٹھے، ورنہ اللہ کس کے دل میں آتا ہے کہ آرام دہ مسحریوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے کروڑ پتی رئیس زادے اور 2-2 گھنٹے کھڑے رہیں یا سربراہ علی کھڑے ہوتے تھے، اب ان کا پوتا کھڑا ہوتا ہے، ان کا بیٹے آ کے بیٹھتے ہیں، آخر یہ آرام دہ صوفوں کو چھوڑ چھوڑ کے جو آ کے بیٹھتے ہیں، یہ سیدہ کی دعا کی بدولت ہے، ایک قوم پیدا ہوگی۔ یا اللہ اگر وہ قوم زیادہ میرے بیٹے کو روئے گی تو ان کی شفاعت کی میں ضامن ہوں۔ بس میں قیامت کا ذرا ذکر سنا کے پھر آپ کی مجلس کو آج کی ختم کرتا ہوں۔ خدا آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا لطف ہوگا قیامت، بڑا لطف آئے گا قیامت۔ علی ساقی کوثر ہوں گے، وہ کوثر پلا رہے ہوں گے، پیاسے پی رہے ہوں گے، علی پلا رہے ہوں گے۔ تو بھائی ایمان سے کہنا سب سے پہلے پانی اسے پلانا چاہیے جو سب سے زیادہ پیاسا۔ کوثر پہ کیا لطف آ رہا ہو جب علی خود اپنے ہاتھ سے پہلے کربلا والوں کو پلائیں گے، پھر کربلا کے جو بچے ہیں پیاسے وہ کہیں گے مولا ٹھہرے، ہم تو اپنے سکتے کے ہاتھ میں۔ تو علی کا بیٹا ساتھ یہ کوثر بن جائے گا ان کے لیے۔ کوثر پہ اس طرح سے راب ہو، قیامت میں تمام دنیا اکٹھی ہو، تمام دنیا کے انسانوں کا مجمع ہو۔ خدا جانے کتنا مجمع ہوگا قیامت، اللہ جانے کتنے انسان ہوں۔ اب یہ حدیث ہے کہ ایک دم آواز آئے گی، قیامت والوں آنکھیں بند کرو سر جھکاؤ۔ تمام قیامت والے آنکھیں بند کر کے سر جھکا رہے ہیں۔ پوچھیں گے بات کیا ہے، کیوں سر جھکا لیے، کیوں ہماری آنکھیں بند کرائیں گے؟ کہ فاطمہ گزر رہی، خاتون جنت کی سواری گزر رہی۔ تمام اہل محشر ادب سے آنکھیں بند کر کے سر جھکائے کھڑے ہوں، انبیاء اولیاء سب خاتون جنت کی سواری گزر رہی۔ خاتون جنت کی سواری گزرے گی، کہاں جائیں گی؟ پائے عرش الہی کو ہلائیں گی، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گی۔ خداوندہ آج تیرا دربار ہے، آج تیری کچہری ہے، آج تیری عدالت ہے، میں آج تک خاموش رہی، میں نے آج تک کچھ نہیں کہا، آج میں فریاد کرنے آئی ہوں۔ میرے اللہ، میرے گھر میں ایک دن میں 72 قتل کی تو حکومت میں مدعی ہوتی، میں آج اس سے فریاد کرنے آئی ہوں کہ میرے گھر میں ایک دن میں 72 قتل ہو گئے اور میرے اللہ سب بے گناہ مارے گئے، میں اپنے قتلوں کا دعویٰ کرنے آئی ہوں۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے فاطمہ، میں مانتا ہوں تم سچ کہہ رہی ہو، واقعاً تمہارے گھر یہی ہوا، سچ مچ یہی واقعہ ہوا، واقعاً یہی گزری، مگر فاطمہ مثل کو مکمل کرنے کے لیے، لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے 72 قتلوں کا کوئی عینی گواہ بھی ہے جس کے سامنے سب کچھ ہوا ہو، تو سیدہ گواہی میں کسے پیش کریں گی؟ خداوندہ میری بیٹی زینب گواہ، وہ کھڑی دیکھ رہی تھی اور 72 قتل ہو رہے تھے، وہ گواہ۔ اللہ کی عدالت سے حکم ہوگا جنت سے سواری لے جاؤ اور شام سے زینب کو لے آؤ اور کہو ماں نے دعویٰ کیا، تجھے گواہ کر کے بلایا، بولا نے جنت کی سواری لے کے آئیں گی زینب کو لینے کے لیے۔ یہ میرا اپنا قیاس ہے، قبلہ غور سے سننا۔ واپس جائیں گی، کیوں لائی نہیں زینب کو؟ کہ گئے تھے لینے مگر اس نے آنے سے انکار کر دیا، آئی نہیں ہمارے ساتھ۔ کیا کہا زینب نے؟ تو اس نے یہ کہا ہے کہ آنا تو ضرور ہے مگر حوران جنت تمہارے ساتھ نہیں آنا، جنت کی سواری پہ نہیں آنا۔ اللہ سے کہہ دو مجھے قیامت میں بلانا ہے تو اسی طرح آؤں گی جس طرح شام کے بازار میں گئی، اسی طرح آؤں گی جس طرح کوفے کے بازار میں گئی، اسی طرح آؤں گی۔ حکم ہوگا زینب کو بلاؤ، اسی طرح زین العابدین کے ہاتھ میں مہار، ننگے سر زینب۔ اب قیامت میں قیامت آ گئی،
اب زینب بھائی خدا بندہ ہے تو میری ماں کا مقدمہ تھا، اتنے قتل ہو گئے، ذرا میرا مقدمہ بھی سن لے، ذرا میری بات بھی سن لے۔ میرے اللہ، میں 72 کے داغ دل پہ لے کر 3000 میل کا سفر کر کے ایک ظالم شہنشاہ کے دربار میں قیدی بنی کھڑی تھی۔ تو میں ان بھائیوں بات اور بات ختم کرتا ہوں اس فکرے کے بعد، کل انشاءاللہ آپ کو اور بات سے کہوں گا۔ میں قیدی بنی کھڑی تھی، میں کھڑی تھی قیدی بنی ہوئی، میرے ساتھ بچے تھے، بچیاں تھیں، میں قیدی بنی کھڑی تھی ایک ظالم شہنشاہ کے دربار میں۔ اور میرے اللہ، میں کس سے فریاد کرتی ہوں، میں کس سے شکایت کرتی ہوں کہ اس ظالم شہنشاہ نے مجھ سے پوچھا، درباریوں سے پوچھا کہ ان قیدیوں میں فاطمہ کی بیٹی کون سی؟ جب جزیری نے پوچھا ان قیدیوں میں فاطمہ کی بیٹی کون سی ہے، علی کی بیٹی نہیں پوچھا، محمد کی بیٹی نہیں پوچھا، فاطمہ کی بیٹی کون سی ہے، تو اس کا یہ پوچھنا تھا کہ فاطمہ کی بیٹی کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، پورے جلال میں کہتی ہے یزید سے، اور ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بچے خبردار بھرے دربار میں میری ماں کا نام نہ لے لو۔ جو پورے جوش میں کہا زینب نے، بھرے دربار میں میری ماں کا نام نہ لینا، اور یہ آواز پورے دربار میں گونج گئی، 7000 درباریوں نے سنی، لوگ حیران رہ گئے۔ اللہ جانے اتنا بڑا جابر شہنشاہ کیا سزا دے گا۔ ایک مظلوم خاتون نے اتنا سا فکرہ کہا، مگر لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ گئی، پسینہ آ گیا، رنگ زرد ہو گیا، لوگ حیران کہ بات کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے تیرے باپ دادا کو آزاد کیا، آج تو مجھ سے پوچھتا ہے؟ جو 2-4 فکرے کہے بلند آواز سے اور سارے دربار نے سنے۔ میرے محترم سامعین، دربار کے کونے میں ابو برزہ اسلمی رسول کا صحابی بیٹھا تھا، 120 سال کا سن، آنکھوں سے نابینا بڈھا۔ اس نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا کہ بابا، یہ آواز جو میں سن رہا ہوں یہ علی کہاں سے آ گئی؟ یہ آواز تو بالکل علی کی آواز ہے، یہ تو قطعاً علی بول رہے ہیں۔ تو ساتھ والے نے کہا بابا خاموش رہو، ظالم کا دربار ہے، زیادہ نہ بول، علی نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ علی کا بیٹا حسین ہے، عباس ہے، محمد حنفیہ ہے، کون ہے؟ استاد نے کہا بیٹا کوئی نہیں، علی کی بیٹی ہے۔ اب کون سی بیٹی؟ کہ بڑی بیٹی زینب۔ کہ زینب دربار میں کیسے آ گئی؟ تو ساتھ والا کہتا ہے بابا میرا آنا ہی نہیں، ننگے سر بھی ہے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، ننگے سر بھی ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول کا بڈھا اندھا صحابی اپنی کرسی سے اٹھا اور وہیں سے آواز دی، علی کی بیٹی ڈرنا مت، میں آ رہا ہوں، میں تیرے نانا کا صحابی ہوں، میں آ رہا ہوں، ڈرنا مت، گھبرانا مت، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے جو بڈھا صحابی چلا، اس کے چلنے سے نابینا کے دربار سارا درہم برہم ہو گیا۔ بچوں لوگ جو بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اٹھ کے، تمام نقشہ دربار کا بگڑ گیا۔ جب نقشہ بگڑ گیا دربار کا تو زینب ذرا بلند جگہ کھڑی ہو گئی، بلند جگہ کھڑی ہو کے سر کا جھٹکا دے کے سر کے بال ٹھیک کیے۔ جب بال ہٹ گئے چہرے سے، آپ فرماتی ہیں وہ دربار والوں میری بات سنو، تم 6-7 ہزار درباری ہو، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ عیسائی ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ یہودی ہو؟ نہیں۔ مجوسی ہو؟ نہیں۔ ہندو ہو؟ سکھ ہو؟ کیا بلا ہو؟ 7,000 آوازیں آئیں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ادھر انہوں نے کہا مسلمان ہیں، ادھر زینب نے پوچھا کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ 7,000 نے کہا محمد کا، ادھر انہوں نے محمد کا نام لیا، ادھر زینب کہتی محمد کا کلمہ پڑھنے والے بے غیر تو آگے آؤ، اور محمد کی بیٹی کا تماشا دیکھو، اور محمد کی بہو بیٹیوں کا تماشا دیکھو، اور محمد کی بہو بیٹیوں کو بازاروں میں پھراؤ، اپنی بیٹیوں کو گھروں میں بٹھاؤ، محمد کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھراؤ، محمد کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو، محمد کی بیٹیوں کا مذاق اڑاؤ۔ 7,000 آدمی دیواروں سے سر مار رہا تھا،
محمد کی بیٹی معاف کر رہا، ہمیں پتا نہیں تھا، ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وہ دن اور آج کا دن دنیا محمد کی بیٹی کو یاد کرتی ہے، یہ ساری مجلس محمد کی بیٹی کی بدولت ہے، تمام محفل محمد